یہودیوں کا محاصرہ ہو گیا. یہاں محاصرہ کئی دن گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان کے درخت کاٹ دو. اس کے ارد گرد باغات تھے بہت. آپ نے فرمایا درخت کاٹ دو. قرآن میں سورہ حشر کے فرمایا درخت کاٹ دو, یہ کاٹ دو, یہ چھوڑ دو, یہ کاٹ دو, یہ چھوڑ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا کے بتایا. اب ظاہر ہے کھجوروں کے درخت پھلدار, اور اسلام کا عمومی اصول یہ ہے کہ پھلدار درخت جنگ میں بھی نہیں کاٹے جاتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دو تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ اب پھلدار درخت ہی کاٹ ڈالیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. یہ جو کچھ درختوں کے تنے تم نے کاٹے ہیں اور کچھ باقی چھوڑے ہیں, یہ کروا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے, لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یہ حکم اللہ کا ہے. اب اللہ کا حکم کہاں آیا؟ پورا قرآن دیکھیں, وہاں تو نہیں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. تو اللہ کا حکم وہ کہاں آیا کہ یہ کاٹ دو, یہ چھوڑ دو, یہ کاٹ دو, یہ چھوڑ دو؟ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو وحیاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا قرآن بھی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. لہذا یہ تو بحث ختم کر دیجئے, یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے اس بحث کے اندر. اگر قرآن حجت ہے نا تو وہ اس وجہ سے حجت ہے کہ قرآن خود حدیث سے ثابت ہوتا ہے. قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا تو قرآن ثابت نہیں ہوتا.